پہلے اس نے انگوٹھا دے دیا جو امت نے دے دیا ہے. خدا را اب وہ چیزیں جو دینے کی ہیں وہ حریم شاہ صاحب کو دے اور 3-4 مہینے کے لیے حریم شاہ صاحب جو ہے پرسکون ہو کے اور امن زندگی گزارے, رات کے لمحات بھی اسی کے ساتھ گزارے, صرف پاؤں تک نہ رہے, بہت حد تک آگے جائے, پھر آئیں اور فخر سے کہیں کہ یہ حضرت بلال صاحب کی جو امانت ہے وہ میرے پیٹ کے اندر ہے, اور اگر مجھ سے رابطہ کر لے تو میں اس کو پیشگی انشاءاللہ بتا دوں گا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک اور میرے ساتھ جو شخصیت ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کا اپنی زبانی تعارف کرواؤں, کیونکہ وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی بہت ہی اچھی دوست جو تھی, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, حریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ میرے آفس میں وزٹ کیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ حریم شاہ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ کی اصلاح کر لوں اس حوالے سے, یہ بلکہ تصحیح کر لوں. نہ وہ میری دوست تھی, نہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ آیا کہ وہ میری دوست بنے. میرے ہاں دوستی کا ایک معیار ہے. سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ وہ محترمہ جس کی گفتگو کا انداز اسلامی ہو, اخلاقی ہو. پہلی ملاقات ہوئی, دوسری ملاقات ہوئی, تیسری ملاقات ہوئی, ایک لمحے کے لیے بھی میں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے ساتھ میری دوستی ہو. وہ اپنی طرف سے لجاجت کرتی رہیں, اور حتیٰ کہ مجھے جس چینل کے حوالے سے انہوں نے بلایا اور منت سماجت کر کے کہ آپ آ جائیں, میری ملازمت پکی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, میں یہ دیکھ کے کہتی ہے میں سید زادی ہوں. بہرحال یہ جو 2 دن سے ان کی 3-4 ویڈیوز آئی ہیں, میں 2 دن پہلے جو ہے وہ سویا ہوا تھا تو جناب میں نے دیکھا بڑے تسلسل کے ساتھ جناب پیغامات آ رہے ہیں اور یہ وہ. تو بس 2-4 دوستوں نے فون بھی کر دیا. پھر میں نے جب اس کو ایک مرتبہ دیکھا تو پھر میں صرف رد عمل ہی پڑھتا رہا. رد عمل اس قدر اس وقت ان کے لیے خوفناک ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بالکل جناب اخلاقی طور پر, انسانی طور پر, مسلمان ہونے کے ناطے کوئی چیز بھی اب اس میں نہیں رہی. نہ یہ مسلمان ہے, نہ یہ انسان ہے, نہ یہ پٹھانی ہے, نہ یہ سید زادی ہے, نہ جناب اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دینی بات ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسا انتقام لیا ہے میرے رب نے. مفتی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے یہ اپنی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں یہ اس نے خود کروائی ہیں, کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں اس کی کوئی مووی بھی آ رہی ہے, شاید اس کی پروموشن کے لیے اس نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہو؟ میرے بیٹے, کوئی آدمی بھی اس ذلت کی اس طرح کی ویڈیوز جس قدر بھی ہو, حریم شاہ کے بارے میں پوری قوم جو کہہ رہی ہے اس کو میں مان بھی لوں کہ نہ اسلام ہے اس میں, نہ انسانیت ہے, نہ اس کے اندر پٹھانی پن ہے, نہ اس کا کوئی حسب ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. ذلت کے جس درجے تک بھی میں اس کو پہنچاؤں, اس کی عوام پہنچائے, اس کی جناب قوم پہنچائے, اس کی برادری پہنچائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محترمہ اس تک ذلت کے اس کنارے تک جائے. صاحب اس کا کہنا ہے کہ جی یہ جو میری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں یہ سندل خٹک اور کو عائشہ نامی لڑکی ہے, انہوں نے وائرل کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کی ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ عقل کی بات کرتا ہوں. سندل خٹک بیچاری پاکستان میں ہے, عائشہ جو ہے وہ مظلومہ بیچاری جو ہے جس نے آج کے مجھے یوں ہاتھ رکھا تھا, وہ بیچاری لاہور میں ہو رہی ہے. جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچی. اس نے اپنی زبان سے بتایا کہ میرے خامد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, معاشرے میں اب میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں. بہرحال اب معاملہ خامد کا ہے, ڈالے سندل خٹک کے اوپر اور ڈالے جناب عائشہ کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی الزام تراشی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مفتی صاحب آپ مفتی ہیں, عالم دین ہیں, آپ کا ان گندی عورتوں کے ساتھ کیسے رابطہ ہو جاتا ہے؟ میرے بیٹے, یہی تو عوامی ہونے کی خوبی ہے, یہی تو میرے اہل تصوف نے مجھے درس دیا ہے. میرے شیخ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے کتنا عمدہ جملہ کہا, انہی کہ میں حسب و نسب سے ہوں. حضرت نے فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرو, گناہ گار سے پیار کرو. صاحب ویڈیو وائرل ہونے کے بعد حریم شاہ نے آپ سے رابطہ کیا کہ میرے لیے کوئی دعا کریں کہ میرے اوپر جو عذاب آیا یہ ٹل جائے؟ نہیں, 3 دفعہ رابطہ کیا ہے اس نے. پھر اس کے بعد میسیجز بھی اب تک آ رہے ہیں. اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے پہلے بھی وہ ہر تیسرے چوتھے دن مجھ سے رابطہ کرتی تھی, لیکن اب میں چونکہ ان کی آواز پہچان جاتا ہوں تو اس لیے جناب میں اس کا موبائل فون کا جو رخ تھا اس کو ذرا بدل دیتا تھا. دیوار کی طرف کر دیا, یا لائٹ جل رہی ہے تو لائٹ بند کر دی, یا میں چپ ہو گیا, وہ بولتی رہی, منتیں کرتی رہی, سماجتیں کر رہی, مفتی صاحب بولیں, مفتی صاحب بولیں, مفتی صاحب نہ گھبرائیں, مفتی صاحب یہ نہ کریں, مفتی صاحب وہ نہ کریں. تو صورتحال یہ ہے کہ بہرحال میرا اب ان کو مشورہ یہ ہے کہ 3-4 مہینے اپنے خامد کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارے. پہلے اس نے انگوٹھا دے دیا جو امت نے دے دیا ہے,
اب وہ اپنے دینے کے لیے جو کچھ دینا چاہے، چونکہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خامد ہے، پورا جسم اس کے لیے حلال ہے، اس کا جسم اس کے لیے حلال ہے۔ خدا را اب وہ چیزیں جو دینے کی ہیں وہ حریم شاہ صاحب کو دے، اور 3-4 مہینے کے لیے حریم شاہ صاحب جو ہے پرسکون ہو کے امن زندگی گزاریں۔ اس کے بعد کہیں جی جب ٹیلی ویژن پہ آئیں کہ دیکھو جی یہ میرے پیٹ کے اندر جناب 3-4 مہینے کا بچہ ہے، میں امید سے ہوں اب انشاءاللہ 5-6 مہینے کے بعد ایسا بچہ دے رہی ہوں جو جناب سید بھی ہوگا، جو جناب پٹھان بھی ہوگا، جو یقیناً مسلمان بھی ہوگا۔ لوگ میری طرف نہ دیکھیں، فرعون کی طرف نہ دیکھیں، اس میرے بچے کی طرف دیکھیں جو انشاءاللہ موسیٰ بنے گا۔ اب مفتی صاحب آپ نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ حریم شاہ کو یہ مشورہ نہیں دیں گی کہ اب آپ کو بھی سرجری کروا لینی چاہیے؟ نہیں، میں ایسی بات کیوں کہوں؟ کیونکہ اس وقت اگر میں کوئی بات کروں گا نا تو وہ بلال نامی ایک شخص کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے۔ بلال کا نام خوبصورت ہے، میں تو اس کو یہی خوبصورت پیغام دوں گا کہ مزید اپنی عزت کو پامال نہ کرے، مزید اپنی عزت کو جناب آخری ذلت کے درجے تک نہ پہنچائے۔ 3-4 مہینے سکون سے گزارے، دن بھی اسی کے ساتھ گزارے، رات کے لمحات بھی اسی کے ساتھ گزارے، صرف پاؤں تک نہ رہے، بہت حد تک آگے جائے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب حریم شاہ صاحب کو حاملہ فرمائے۔ پھر حاملہ فرمانے کے بعد جب ظہور ہو جائے کہ بچہ ماشاءاللہ پیٹ میں پہنچ گیا ہے، پھر آئیں اور فخر سے کہیں کہ یہ حضرت بلال صاحب کی جو امانت ہے وہ میرے پیٹ کے اندر ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کو میں ایک اچھا بچہ، اور اگر مجھ سے رابطہ کر لے تو میں اس کو پیشگی انشاءاللہ بتا دوں گا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ جی، آپ نے مفتی صاحب کی ساری گفتگو سنی، اور حریم شاہ کو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ اب جو چیز آپ کو دینے والی ہے اپنے شوہر کو وہ دیں تاکہ مزید آبادی میں اضافہ کیا جا سکے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحب ایسی جو غلیظ عورتیں ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ یہ انتہائی نفیس انسان ہے، اور انہوں نے بالکل اصلاح بھی کی، میری بھی کی، اور آپ جیسے لوگوں کی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔